وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں پڑھ کر سنائیے آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ اذ قربا قربانا، جب قربا قربانا، جب دونوں نے ایک ایک قربانی پیش کی، فتقبل من احدہما، تو ان دو میں سے ایک سے اللہ نے قبول کر لی، ولم یتقبل من الآخر، اور دوسرے سے اللہ تعالیٰ نے قبول نہ فرمائی۔ قال لأقتلنک، جس سے قبول نہ ہوئی اس نے کہا، جس کی قربانی قبول ہو گئی تھی اس کو، جس کی قبول نہ ہوئی اس کا نام قابیل تھا، اور جن کی قربانی قبول ہوئی ان کا نام حابیل تھا۔ تو قابیل نے جناب حابیل کو کہا لأقتلنک، البتہ ضرور میں قتل کر دوں گا تجھ کو۔ قال ما، قال انما يتقبل اللہ من المتقین، حضرت حابیل نے کہا ماذ قبول کرتا ہے اللہ تعالیٰ من المتقین، متقین سے، پرہیزگاروں سے، پرہیزگاروں کی اور اللہ سے ڈرنے والوں کی قربانیاں قبول ہوا کرتی ہیں، تیرے اندر تقوی کی کمی ہے اس لیے قبول نہیں ہوئی۔ تاریخ کے علماء کا بیان ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتے تھے، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی کے ساتھ نکاح کیا جاتا تھا، اور چونکہ انسان صرف جناب حضرت آدم علیہ السلام کے اولاد میں منحصر تھے، ابھی اس طرح وسعت تو ہوئی نہیں تھی، تو آپس میں نکاح کرنے کے علاوہ کوئی اور صورت ہی نہ تھی۔ اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح لیودا سے جو حابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی، اور حابیل کا نکاح اقلیمہ سے جو قابیل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی کرنا چاہا۔ قابیل اس پر راضی نہ ہوا، اور چونکہ اقلیمہ زیادہ خوبصورت تھیں اس لیے اس کا طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کیونکہ وہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے لہذا تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح حلال نہیں ہے۔ قابیل کہنے لگا یہ تو آپ علیہ السلام کی رائے ہے۔ پہلی گستاخی اس کی یہ تھی کہ اللہ کے نبی کے فرمان کو یہ کہا کہ یہ آپ کی رائے ہے جی، تو آپ کی رائے غلط بھی ہو سکتی ہے لہذا میں اس کو نہیں مانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ حکم نہیں دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر تم یہ سمجھتے ہو تو تم دونوں قربانیاں لاؤ، جس کی قربانی مقبول ہو جائے گی وہ اقلیمہ سے نکاح کر لے گا، اس پر فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اب اس زمانے میں جو قربانی قبول ہوتی تھی آسمان سے ایک آگ آ کر اس کو کھا لیا کرتی تھی۔ قابیل نے ایک انبار گندم اور حابیل نے ایک بکری کی قربانی پیش کی، تو معلوم ہوا وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں مال کی کثرت نہیں دلوں کا حال دیکھا جاتا ہے۔ اس نے گندم کا ڈھیر لگا دیا، اور یہاں پر ایک جو ہے وہ بکری کی قربانی تھی، لیکن کیونکہ وہ مخلص تھا اور با ادب تھا، اللہ کے نبی کا والد تو ہیں ہی جناب آدم، اللہ کے نبی بھی ہیں، تو ان کا با ادب تھا، ان کی بات ماننے والا تھا اور مخلص تھا، تو اللہ تعالیٰ نے جناب حابیل کی قربانی قبول کی۔ آگ آئی آسمان سے اور ان کی قربانی کو کھا گئی، تو اس بات کی علامت تھی کہ آپ کی قربانی قبول ہو گئی، اور حابیل کے گندم کو چھوڑ دیا۔ اس پر قابیل کے دل میں بہت حسد اور بغض پیدا ہوا، اور جناب آدم علیہ السلام حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، تو قابیل نے حابیل سے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کیوں، مجھے کیوں قتل کرو گے، وجہ کیا ہے؟ قابیل نے کہا اس لیے کہ تیری قربانی قبول ہوئی ہے، میری نہیں ہوئی، اور اقلیمہ کا مستحق تو ٹھہرا ہے، میں نہیں ٹھہرا، اس میں میری ذلت ہے، میری رسوائی ہے، اور میری بات جو ہے وہ مڑ رہی ہے، مانی نہیں جا رہی ہے۔ حابیل نے جواب دیا اللہ تعالیٰ صرف ڈرنے والوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ حابیل کے اس مقولہ کا مطلب یہ تھا کہ قربانی کو قبول کرنا اللہ کا کام ہے، وہ متقی پرہیزگار لوگوں کی قربانی قبول فرماتا ہے، تو متقی ہوتا تو تیری قربانی بھی مقبول ہو جاتی، یہ خود تیرے افعال کا نتیجہ ہے، اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف اپنا ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔
کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میری طرف سے ابتدا ہو، حالانکہ میں تجھ سے قوی ہوں، توانا ہوں، ساری باتیں ہیں، اس لیے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔